یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کرنے والوں کو شاید یہی لگ رہا ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ کیوس ہے، مگر نہیں۔ فارم 45 کے حساب سے ریزلٹس نہیں تھے، مطلب الیکشنز متنازع۔ پرائم منسٹر ہاؤس انکمپلیٹ سے الیکٹ ہو گئے، یعنی پرائم منسٹر کا الیکشن متنازع۔ ریزرو سیٹس نہیں دی پی ٹی آئی کو، حالانکہ شاید اگر ریزرو سیٹس مل بھی جاتی تب بھی زرداری صاحب شاید جیت جاتے، لیکن یہ کام کر کے پریزیڈنشل الیکشنز کو بھی متنازع بنا دیا۔ آصف علی زرداری ملک میں دوسری بار صدر بن گئے، واہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کی، ہے نا؟ نہیں۔ اگر سمبل ہوتا تو پی ٹی آئی کی یہ حالت نہیں ہوتی، اور سمبل چھینا کس نے؟ آصف علی زرداری صاحب نے؟ نہیں۔ پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن نہ ہوتا تو وہ پراپر کمپین کرتے، سندھ اور بلوچستان میں پیسے نہ چلتے، ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو ملتی، ہائی کورٹس کے حکم مانے جاتے، تو شاید کہانی دوسری ہوتی۔ خیر، تو اگر کوئی کہے کہ یہ اچیومنٹ ہے تو نہیں۔ اس پہ کسی دن ایک ڈیٹیلڈ انالیسس ضرور دوں گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بہت ذہین اور بہت بڑے سیاستدان ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ پاور بروکر ہیں۔ بڑے سیاستدان اور پاور بروکر میں فرق ہونا چاہیے۔ خیر، اب وہ پاور بروکر ہیں یا کچھ بھی ہیں، ملک کے صدر بن چکے ہیں، اور جو یہ خوش فہمی ہے پی ٹی آئی کو کہ شاید ہائر جوڈیشری سے ان کو سیٹس واپس مل جائیں گی اور صدر کے الیکشنز دوبارہ ہوں گے، تو آپ دیکھیے گا اگر 3 بار اگر کے بعد بھی اگر کہیں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی کو سیٹس دی جاتی ہیں، تب بھی پریزیڈنشل الیکشنز ریورس نہیں ہوں گے۔ ایٹ لیسٹ اکتوبر تک تو کوئی کورٹ سے امید نہ لگائی جائے۔ اب یہ نہ پوچھیے گا کہ اکتوبر تک کیوں۔ خیر، اب کچھ دوست امید لگائیں گے کہ وزیر اعظم بھی مفاہمت والا اور صدر بھی، تو اب ملک میں کچھ شاید پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے، لیکن نہیں آ سکتی۔ وجہ سمپل ہے، پہلے بھی بولا تھا میں نے کہ اسٹیبلٹی صرف اڈیالہ والے اور اس کی پارٹی پہ ہلکا ہاتھ رکھنے سے آئے گی، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہ زرداری صاحب کر رہے ہیں اور نہ ہی شہباز شریف صاحب، اور الٹا زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے لیے تو فائدہ ہی ہے نا کہ اگر پی ٹی آئی پہ ڈنڈا بڑھے۔ میں نے کیوں کہا کہ نہ مفاہمت ہو سکے گی اور نہ ہی کام آگے بڑھ سکے گا؟ کیونکہ مفاہمت والی یہ صرف شکلیں ہیں، اصل کام تو پیرا ٹروپرز کریں گے۔ پیرا ٹروپرز میں نے اس لیے بولا کیونکہ یہ سیدھا آ کے اپنے اپنے عہدوں پہ فائز ہوں گے۔ جیسے وزیر خزانہ کوئی اورنگزیب صاحب بنائے جا رہے ہیں، اورنگزیب صاحب ایک بینکر ہیں اور ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ سے سیدھا آ کے اب فائنانس منسٹری کی آفس میں گریں گے۔ جب تک ان کو منسٹری چلانے آئے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہے۔ دوسرے پیرا ٹروپر کا نام بھی آ گیا، محسن نقوی صاحب۔ یہ صاحب کیئر ٹیکر پنجاب سے اڑے تھے، ایک پیر ان کا پی سی بی چیئرمین کے آفس میں ہوگا اور ایک پیر انٹیریئر منسٹری میں، کیونکہ ان کو مشیر داخلہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا فارن منسٹر اور سینٹ چیئرمین بھی اڑتے ہوئے ہی آئے گے۔ وہ کاکڑ صاحب جن کو آخر تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ پرائم منسٹر بنوں مطلب کیا کروں، اس لیے نو رسک، اور جب نو رسک تو پھر وہ لاؤ جو آخر تک یہی سوچتا رہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں مطلب کیا کروں، بس ایسے ہی کوئی پلوت ان کو بھی تو کوئی انعام دیا جائے گا نا۔ تو گورنمنٹ پیرا ٹروپرز چلائیں گے، محسن نقوی جیسے انٹیریئر منسٹر ہوں گے، آصف زرداری اپنی ریٹائرمنٹ کی لائف گزاریں گے صدر بن کے، لیڈی مریم نواز شریف صاحبہ اپنی انٹرنشپ کر رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، شہباز شریف صاحب ایلیوژن میں ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں، عمران خان جیل میں ہوں گے۔ ملک کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی پہ کریک ڈاؤن جاری اور ساری رہے گا اور ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ اگر یہ کیلکولیٹڈ کیوس چل بھی جائے تب بھی ایک مسئلہ ہے اس ساری صورتحال میں، وہ ہے کہ آپ ایک جی ٹی روڈ کے لیڈر کو اتنا ٹائم جیل میں نہیں رکھ سکتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو کے پی کے کا لیڈر دکھایا جا رہا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجابیت یاد آ رہی ہے۔ پنجاب سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ اس میں فخر محسوس کریں، اپنے بچوں کو پنجابی سکھائیں، انگریزی سکھائیں، بالکل سکھائیں، کیونکہ دنیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اردو بھی سکھائیں، ہماری قومی زبان ہے، سب کو بولنی چاہیے، لیکن پنجاب کی پنجابی زبان بچوں کو سکھائیں،
ان کو اس سے ایلین نہ بنائیں. اور ہمارے جو بارڈر پار پنجاب سے ہمارے سکھ بھائی بہنیں آئے ہیں, میں ان کو بھی دیکھتی ہوں دنیا میں جہاں بھی ہو, میں ان کو اکثر دوسرے ملکوں میں بھی دیکھتی ہوں, بڑے فخر سے پنجابی بولتے ہیں, ان کے بچے بھی پنجابی بولتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں ہمارے بچے بھی اس طرح پنجابی زبان کو اپنائیں. چیک کریں ہم سب کی شکل پہ کہیں چے تو نہیں لکھا.